بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تیار کردہ لشکر اسامہ کو روانہ کریں یا آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو جانے والوں کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت تمام صحابہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں، لے دے کر اب یہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب کا کیا حال ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ آپ اس وقت اس لشکر کو روانہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تو کسی عام انسان کو نہیں بنایا تھا۔ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ سب کی رائے سن کر بولے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لشکر کو بھیجنے کے سلسلے میں اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں ہی اکیلا رہ جاؤں اور درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں تو بھی میں اسامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر روانہ کروں گا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ معلوم ہوا اور انہوں نے جان لیا کہ خلیفہ رسول ایسا کر کے رہیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا۔ فرمایا، اے خلیفہ رسول، اس لشکر میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار صحابہ شامل ہیں، جبکہ اسامہ نوجوان ہیں۔ اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ کسی عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی کو لشکر کا امیر مقرر فرما دیں۔ یہ رائے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا ہے اور اب تم کہتے ہو میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ مشورہ دراصل حضرت عمر کو کچھ دوسرے صحابہ کرام نے دیا تھا۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ سن کر ان حضرات کے پاس واپس آئے اور انہیں برا بھلا کہا کہ ان کی وجہ سے انہیں خلیفہ رسول کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، جن لوگوں کو اسامہ کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا وہ سب جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب لوگ مقام جرف میں پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی کا حکم فرمایا۔ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق پیدل حضرت اسامہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھوڑے کی لگام تھامے پیدل چل رہے تھے۔ اس صورتحال سے حضرت اسامہ پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس پر انسان جتنا بھی جھومے کم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیر کے لیے میرے پاؤں غبار آلود ہو گئے؟ غازی کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم نامناسب نہ سمجھو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، مجھے ان کے مشورے کی ضرورت ہوگی۔
حضرت اسامہ نے یہ بات خوشی سے مان لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو روک کر نہایت اہم اور قیمتی ہدایات دیں۔ فرمایا اس مہم کو روانہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ چند سال پہلے عرب اور شام کی سرحد کے ایک رئیس شرحبیل بن عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارثہ بن عمر کو شہید کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کی غرض سے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ فرمایا تھا۔ لیکن اس لشکر کے مقابلے میں موتا کے مقام پر کفار کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا، اس لیے اسلامی لشکر شدید مشکلات میں گھر گیا تھا۔ لشکر کے امیر حضرت اسامہ کے والد تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو یکے بعد دیگرے لشکر کے امیر بنے تھے شہید ہو گئے تھے۔ تب اسلامی لشکر کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی تھی اور لشکر کو دشمن کے گھیرے سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین اکرام، اس واقعے کے بعد عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ پر حملے کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ فرمایا تھا۔ لیکن ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لشکر کی روانگی ملتوی کر دی گئی۔ اب جوں ہی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی لشکر کو روانہ فرمانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین اکرام، اس وقت صحابہ کرام نے حالات کی نزاکت کے تحت ایسا کرنا مناسب خیال نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں ان سب پر واضح ہو گیا کہ اس لشکر کو بھیجنا واقعی بہت دور اندیشی کی بات تھی، کیونکہ اگر اس کام میں دیر کی جاتی تو دشمنوں کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے، جبکہ لشکر کی روانگی سے وہ مرعوب ہو جاتے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس لشکر کی صرف روانگی سے دشمن حوصلہ ہار گیا۔ رخصت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جیسے حکم دیا تھا ویسے ہی کرنا، اس کی تعمیل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا۔ ناظرین اکرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اپنے آخری ایام میں یہ بات فرمائی تھی۔ فلسطین کی سرزمین میں بلقا اور واردم کے جو علاقے ہیں، اسلامی لشکر ان کو فتح کر کے آئے۔ یہ لشکر 3000 مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا، ان میں سے 1000 سوار فوج تھی۔ جب یہ لشکر عیسائیوں کے لشکر کے سامنے آیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دشمن اگر بھاگ نکلے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، آپس میں متحد رہو اور اتفاق سے رہو۔ ہلکی آواز سے بولو، اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کرو، اور تلواریں جب ایک بار نیام سے باہر نکال لو تو پھر جب تک تم اپنے دشمنوں کے سر قلم نہ کر دو ان کو نیاموں میں نہ رکھنا۔ ناظرین اکرام، اس تقریر کے بعد حملہ شروع ہوا۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر جنگ کرتے ہوئے اس کے والد شہید ہو گئے تھے۔ ایسے میں چند مسلمانوں نے اس کافر کی نشاندہی کر دی جس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، چنانچہ وہ کافر بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ شدید لڑائی کے بعد آخر دشمن بھاگ نکلا، ان میں سے بے شمار قتل ہوئے اور لشکر اسامہ کامیاب رہا۔ معزز ناظرین اکرام، اس جنگ میں ایک مسلمان بھی شہید نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسامہ نے کامیابی کی خبر مدینہ منورہ روانہ فرمائی۔
مدینہ منورہ میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ سمیت مدینہ کے لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی اپنے والد کے گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے کے آگے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اٹھائے چل رہے تھے، اور یہ وہی پرچم تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے حضرت اسامہ کے سپرد کیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنانے پر اعتراض کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جس پرچم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا میں اسے کس طرح لپیٹ دوں۔ اس وقت مسلمانوں کی خوشی بے پایاں تھی۔ اس مہم کا سب سے اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ کیسر روم بدحواس ہو گیا۔ وہ اس وقت حمص میں تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب ذرا ان عربوں کی ہمت اور جرت دیکھو، 1 ماہ کے فاصلے پر آ کر تم پر حملہ کر دیتے ہیں اور صحیح سلامت واپس چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عرب اور شام کی سرحدوں پر جو قبائل آباد تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر باقی ہو گئے تھے۔ اس فتح سے انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ورنہ وہ اس قدر فاصلے پر لشکر ہرگز روانہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس خیال نے ان پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ یہ مہم 12 ربیع الاول 11 ہجری میں روانہ کی گئی اور روانہ ہونے کے بعد واپس آنے تک 2 ماہ لگے تھے۔ اس زبردست کامیابی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فرمایا جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا ایپیسوڈ، اور اگر آپ اس کا پہلا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔